السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد رمضان سلہریہ، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ ایک بار پھر ہم حاضر ہوئے ہیں 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے فیوچر کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے۔ تو جیسا کہ آپ نے سب نے بریکنگ نیوز یہ والی دیکھ لی ہوئی ہیں، آپ سب بچوں کو پتہ چل چکا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فورس ہو گئی ہے حالات کے آگے۔ تو اب انہوں نے یہ ڈیسیجن لے لیا ہے کہ یہ امتحانات جو ہیں یہ اب سسپینڈ نہیں، پینڈنگ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کینسل ہی کر دیے جائیں گے۔ اور اس بارے میں اعلانات ہو چکے ہیں، وفاقی وزیر نے بھی اس بارے میں بتا دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ مختلف جو کویسچن آنسرز ہیں وہ بھی شروع ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں دو کیٹیگریز ہیں۔ کیٹیگری 1 جو ہے اس کے لیے تو یہ مسئلہ بڑا سمپل ہے، تو ان لوگوں کے لیے تو یہ خوشیاں منانے کا موقع ہے۔ جیسے کہ ہم بات کر لیتے ہیں 9th کی اور فرسٹ ایئر کی، تو یہ دونوں ہیں 9th اور فرسٹ ایئر جو ہیں یہ ایک ہی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ تو فرسٹ ایئر اور 9th کا جو ہے وہ ایک ہی پیٹرن ہے، ایک ہی سٹائل ہے، سوائے اس کے کہ 9th جو ہے اس کے کچھ پیپرز جسٹ 1 2 یا 3 پیپر ہوئے تھے، جو فرسٹ ایئر ہے 11ویں کلاس ہے اس کا کوئی پیپر بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اب ان دونوں کے لیے جو پلان ہے وہ سمپل سا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اب 9th والے جو ہیں وہ 10th کی سلیبس کی پریپریشن کریں گے، اور فرسٹ ایئر والے جو ہیں وہ اپنے سیکنڈ ایئر کے جو سلیبس ہے اس کی پریپریشن کریں گے۔ تو وہ اس میں جو مارکس لیں گے، جو تجویز ہے کہ اس کو مارکس کو جو ہے وہ 2 سے ملٹیپلائی کر لیا جائے۔ اب آ جاتا ہے پریکٹیکل کا ایشو، تو وہ بھی کوئی اتنا خاص پرابلم کریٹ نہیں ہوگا ان کے لیے۔ کیوں کہ یہ ہمیشہ سے ہی بات کہی جاتی ہے کہ 9th کے اور فرسٹ ایئر کے جو بچے ہوتے ہیں یہ 9th میں جو ہے وہ اچھی تیاری نہیں کر پاتے ہیں، یعنی 8th گریڈ تک جو ہے وہ سسٹم اور ہے ایگزامینیشن کا۔ جب 9th میں بچے جاتے ہیں تو ایگزامینیشن سسٹم انٹائرلی چینج ہو جاتا ہے، پیٹرن چینج ہو جاتا ہے پیپر کا، تو اس میں بچے جو ہیں وہ گرپ نہیں کر پاتے، اور جو بورڈ کا ایگزام کا طریقہ ہے اس میں وہ کنفیوز ہوتے ہیں اور مارکس کم لیتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے یہ گولڈن چانس ہے کہ وہ 10th میں جب جائیں گے تو 10th میں عموماً بچے، یہ ایک عام چیز ہے، ایک کامن جو ہے وہ اس میں کنسنسس پائی جاتی ہے، ایک رائے متفقہ ہے کہ 10th میں بچے جو ہے مارکس اچھے لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو فرسٹ ایئر ہے وہاں پہ جب بچے کالجز میں جاتے ہیں تو جو ہائر سیکنڈری اسکول ہیں وہ تو اتنے زیادہ نہیں ہیں، ان میں تو ڈسپلن اور سارا کچھ مینٹین ہوتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب کالجز میں بچے جاتے ہیں 10th کے بعد تو ظاہر ہے اسکول لائف سے وہ کالج لائف میں جاتے ہیں، اور فریڈم جو ہے اس میں جو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں، تو اس میں وہ زیادہ اسٹرگل نہیں کرتے ہیں۔ مارکس ان کا بھی 9th کی طرح جو ہے وہ یہی مسئلہ تھا، تو اب ان کے لیے بھی یہ گولڈن پیریڈ ہے کہ وہ اپنے جو سیکنڈ ایئر کی کلاس ہے اس میں چونکہ وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو اب وہ بھی جو ہے وہ اس کو زیادہ توجہ سے پڑھیں۔ اب پرابلم یہی ہو گئی ہے کہ ویسے تو ان کا 9th کا تو سیشن شروع ہو جاتا ہوتا ہے، لیکن فرسٹ ایئر والے جو ہیں ان کے ظاہر ایگزام کے بعد جو ہے وہ سیشن لیٹ ہی شروع ہوتے ہیں۔ تو اب گورنمنٹ نے جو ہے وہ 15 جولائی تک جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی ہیں ویکیشن کی۔ تو سمر ویکیشن کے بعد جو ہے وہ اب 9th کو تو بہت زیادہ فیل ہوگا ان کے، کیونکہ اکیڈمیز بھی بند ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں، وہ 10th کا سلیبس ہے ان کو اب ہارڈ ورک کر کے جو ہے وہ پریپیئر کرنا پڑے گا۔ پریپریشن جو ہے وہ آپ کے لیے اب کافی ایزی ہے، اس کی وجہ سے کہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اب ٹیکنالوجی سے اب فائدہ اٹھائیں۔ آپ فیس بک پہ جو ہے وہ گروپس ایسے بنا لیں جس میں اسٹڈی ہوتی ہو، اور آپ لوگ جو ہے یوٹیوب پہ ہی سرچ میکسیمم کر لیں، اپنے سلیبس کے اکارڈنگلی آپ جو ہے وہاں پہ لیکچرز لیں، آن لائن لیکچرز لیں۔ تیسری فیسلٹی گورنمنٹ آف پاکستان نے اور گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی آپ کو پرووائڈ کر دی ہے، پی ٹی وی کا چینل بھی جو ہے وہ بھی آپ کو سکھا رہا ہے بہت کچھ، تو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ اس کے علاوہ انڈیویجولی آپ کسی سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں، اگرچہ گورنمنٹ نے ٹیوشن سینٹرز پہ تو پابندی لگائی ہوئی، لیکن آپ انفرادی طور پہ اپنے عزیز و اقارب سے یا کسی بھی اپنے جو ٹیچر مینٹور ہے اس سے آپ جا کے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں 10th کی اور سیکنڈ ایئر کی۔ سیکنڈ ایئر جو ہے اس میں بھی جو سائنس سبجیکٹس ہیں ان کی تو بڑی ویلیو ہوتی ہے، اور ان کا بھی ایشو جو ہے وہ 10th سے ملتا جلتا، اس لیے میں نے بات کی تھی 10th اور سیکنڈ ایئر کی اکٹھی، کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ 10th کو ذرا یہ بینیفٹ تھا کہ ان کے ایگزام ہو چکے تھے، لیکن موجودہ صورتحال میں ان کے ایگزام تو بھی بیکار ہی نظر آتے ہیں۔ سیکنڈ ایئر کا تو کوئی پیپر بھی نہیں ہوا تھا، تو اب سیکنڈ ایئر کو بھی جو 10th کا فارمولا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ مارکس دیے جائیں گے۔ اگر فرسٹ ایئر کے تو ان کو بھی ظاہر ہے بیسیکلی تو لاس ہی ہوگا نا، تو ابھی تک جو صورتحال اس میں 9th اور فرسٹ ایئر جو ہیں وہی بینیفٹ میں نظر آ رہی ہیں بہت زیادہ، باقی جو ہیں ان کو حالات کے تحت سمجھوتے پہ جو ہے وہ مجبور کیا جا رہا ہے جیسے کہ حالات نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی فائنلائز ہو رہی ہیں بہت ساری چیزیں، امید ہے کہ کچھ بینیفٹ ان کو بھی ملے گا۔ ان کا پریکٹیکل کا بھی یہی ایشو ہے تو اس کو بھی سالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے بھی
इंशाल्लाह उम्मीद है कि द बेस्ट ऑप्शन जो है वो भी इख्तियार किया जाएगा। अब ये एक बहस और चल पड़ी है कि कहीं से पता चला है कि प्राइवेट स्टूडेंट जो हैं उनको बेनिफिट इस तरह के नहीं कुछ मिलेंगे या उनकी सैपलीज के कोई मसले आएंगे, तो ये एक बड़ी गलत बात होगी कि अगर एक डिस्क्रिमिनेशन जो है किसी के साथ फ़र्क किया जाएगा, तो अगर बेनिफिट मिलना है तो वो ओवरऑल ही मिलना होगा और मिलना चाहिए। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है वो इस पहलू पे गौर करेगी कि अगर वो उसने कंपनसेट करना है तो वो सारों को ही कंपनसेट करे, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट हो, किसी तरह के स्टूडेंट हो, उनको यूनिक बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से अपडेट और फाइनल जो है आपका सेटअप जो है वो मिल जाएगा। आप इस कनेक्टेड रहिए चैनल से, और इसके अलावा भी बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं इसमें डिस्कस हो रहे हैं उनको भी आप जो है वो देखिए। इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके काम आएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।